بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوفیپ ریکوری گائیڈ قسط نمبر 7۔ اس قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر ریلیپس خاص کر پہلے سٹیج میں ہو جائے تو اسے کیسے ہینڈل کریں۔ محترم دوستو، اگر آپ ہماری کمیونٹی میں نئے ہیں تو پہلے ریبوٹنگ گائیڈ کی پچھلی 6 اقساط کی ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آپ کو نوفیپ کا مکمل بیک گراؤنڈ معلوم ہو جائے۔ آپ کی سہولت کے لیے مختصراً بتا رہے ہیں کہ نوفیپ ایک عالمی سطح کا پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کو پورن ایڈکشن اور مشت زنی جیسی بری عادتوں کو چھوڑنے میں مدد اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ نوفیپ چیلنج یعنی پورن اور مشت زنی سے دور رہنے کا چیلنج شروع کرنے والوں کو ریبوٹرز کہا جاتا ہے۔ اگر چیلنج ٹوٹ جائے تو اسے ریلیپس کہتے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اگر ریلیپس ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے تاکہ آئندہ ریلیپس سے بچا جا سکے۔ چونکہ زیادہ تر ریلیپس فرسٹ سٹیج پہلے 7 دنوں میں ہوتا ہے، اس لیے پہلے سٹیج والے اس ویڈیو کو زیادہ توجہ سے سنیں۔ فرض کریں آپ کا نوفیپ کا 7واں دن ہے اور آپ 90 دن مکمل کرنے کے لیے بہت پرجوش ہیں، لیکن پھر اچانک آپ کو کوئی خیال آتا ہے اور آپ فون اٹھا کر انسٹاگرام پر فیڈ چیک کرنے لگتے ہیں۔ اچانک ایک ہاٹ ماڈل کی تصویر سامنے آتی ہے، آپ اسے زوم کر کے دیکھتے ہیں۔ اب آپ اس طرح کی اور تصاویر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا دماغ کچھ اور دیکھنا چاہتا ہے، کچھ اس سے بھی زیادہ پرجوش۔ پھر آپ ایک ایسی ویب سائٹ کھولتے ہیں جو آپ کو نہیں کھولنی چاہیے تھی اور بالآخر آپ ریلیپس کر بیٹھتے ہیں۔ اب آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ابھی تک تو سب ٹھیک چل رہا تھا، یہ اچانک سے کیا ہو گیا؟ پھر جب آپ کو یاد آتا ہے کہ چیلنج دوبارہ سے شروع ہوگا تو آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے، آپ فکر مند ہو جاتے ہیں۔ بار بار ایسا ہونے سے آپ عدم اعتمادی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کی کنفیوژن اور شرمندگی بڑھ جاتی ہے اور آپ نوفیپ چیلنج کے لیے کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے تو اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں، یقیناً یہ آپ کی مدد کرے گی۔ اکثر ریبوٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیپس ناکامی کا دوسرا نام ہے اور وہ اسے چیلنج میں کامیابی حاصل کرنے کا الٹ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ریلیپس تو نوفیپ اسٹریک کا ایک ایسا لازمی جزو ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی اسٹریک کی پلاننگ میں کس چیز کی کمی رہ گئی تھی۔ مثال کے طور پر، ریلیپس کرنے سے پہلے کیا آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے ٹریگرز کیا ہیں؟ کیا ریلیپس سے پہلے آپ کو پتا تھا کہ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھنا یا فیس بک چلانا بھی ٹریگر ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم تھا کہ سٹریس بھی ریلیپس کا سبب بن سکتا ہے؟ اسی طرح ریلیپس آپ کو آپ کے دیگر ٹریگرز کے بارے میں بتاتا ہے۔ اگر آپ ریلیپس کے بعد اس کی وجوہات کا جائزہ لیں اور ان کا سدباب کریں تو یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ریلیپس اس وقت خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس سے سیکھنے کے بجائے الٹا پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ ریلیپس سے کس طرح سیکھ سکتے ہیں؟ آئیے ایک جائزہ لیتے ہیں۔ اگر آپ بار بار چیلنج کا آغاز کر کے اسے توڑ رہے ہیں اور بار بار ریلیپس کے ہونے سے پریشان ہیں تو آئیے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اپنے آخری ریلیپس کے بارے میں سوچیں اور جب آپ کا ریلیپس ہوا اس سے ایک ہفتہ پیچھے کے واقعات کو ذہن میں لانے کی کوشش کریں اور ایمانداری کے ساتھ درج ذیل سوالوں کا جواب اپنے آپ کو دیں۔ کیا اس ریلیپس سے پہلے آپ نے کوئی ریکوری پلان بنایا تھا؟ کیا آپ نے ٹریگر سے بچنے کے لیے کسی حدود کا تعین کیا تھا؟ کیا آپ نے صبح جلدی اٹھ کر نماز پڑھنے کا معمول بنایا تھا؟ کیا آپ نے سچے دل سے توبہ کی تھی؟ کتنی مرتبہ ارجس کے وقت پش اپ لگائے تھے؟ کیا آپ نے گروپ میں چینل پیج پر اپنی اسٹریک شیئر کی تھی؟ کیا گروپ میں ریلیپس کی پوسٹ شیئر کی تھی؟ کیا آپ نے کسی سینئر رپورٹر کو اپنا مسئلہ بتایا تھا؟ کیا آپ واقعی اسٹریک کے لیے پرجوش تھے؟ کیا آپ کا میڈیٹیشن اور طاقتور جملوں کا استعمال کا معمول رہا؟ کیا آپ رات کو نیند پوری لیتے رہے تھے؟ اگر ان میں سے زیادہ تر سوالات کے جواب نفی میں ہیں تو بس سمجھ لیں کہ آپ نے اگلے ریلیپس کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اب اس اپنے ریلیپس والے واقعے کو پیچھے کی طرف گھمائیں اور دیکھیں کہاں سے ارجس آنا شروع ہوئی، کیا وجہ بنی، آپ نے کہاں غلطی کی، کس جگہ سے آپ پھسلے۔ اپنے ٹریگرز کی بنیاد کو سمجھ کر انہیں عارضی طور پر اپنی لائف سٹائل سے نکال دیں۔ اب آئیے ایک اور نہایت اور اہم طاقتور ایکسرسائز کی طرف۔
جب آپ کا ریلیپس ہوتا ہے تو کچھ دیر کے لیے قدرتی طور پر پچھتاوا اور افسوس ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا بہت بڑا انعام ہے جو آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ریلیپس ایک بری چیز ہے۔ اگر آپ ایک جینیس انسان بننا چاہتے ہیں تو اس وقت کا فائدہ اٹھائیں اور درج ذیل کام کریں۔ لکھنے کی اہمیت۔ آپ کی نیند کے دوران آپ کا کانشیس برین بھی آرام کرتا ہے اور صرف مڈ برین جاگتا رہتا ہے۔ مڈ برین صرف آپ کی زندگی کی بقا کے لیے کام کرتا ہے۔ اسے نہیں پتہ ہوتا کہ کیا چیز بری اور کیا چیز اچھی ہے۔ یہ پی ایم او کو آپ کے لیے ایک اچھی چیز اور ضرورت سمجھتا ہے۔ اسی طرح کانشیس برین آپ کے شعوری فیصلے اور اچھے برے کی تمیز کرتا ہے۔ دماغ کے صرف اس حصے کو پتہ ہوتا ہے کہ پی ایم او آپ کے لیے بری چیز ہے۔ نیند کے دوران کانشیس برین کے آرام کرنے سے آپ پچھلے دن کے تلخ تجربات، سٹریس اور دیگر منفی خیالات سے آزاد ہو جاتے ہیں، جو آپ کے لیے یقیناً ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نوفیب کی موٹیویشن اور ریلیپس سے سیکھا ہوا سبق بھی آہستہ آہستہ بھولنے لگتے ہیں۔ مڈ برین آپ کو پی ایم او کی طرف دھکیلنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ریلیپس کے فوراً بعد درج ذیل چیزوں کو لکھیں اور انہیں روزانہ دیکھیں تاکہ آپ کو اپنے تجربات کے درد یاد رہیں اور اپنا ٹارگٹ سامنے رہے تاکہ آپ مڈ برین کے ٹریپ میں آ کر ریلیپس نہ کر دیں۔ درج ذیل چیزیں لکھیں۔ نوٹ: اسے اپنا کوسچن پیپر سمجھیں اور ریلیپس کے فوراً بعد ایمانداری کے ساتھ سارے جواب لکھیں۔ آپ موبائل یا کاغذ پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ ریلیپس کے بعد اپنی فیلنگز اور تجربات لکھیں کہ آپ ریلیپس کے فوراً بعد اب کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ اپنے نوفیب کے مقاصد لکھیں کہ آپ کیوں پرن اور مشتزنی چھوڑنا چاہتے ہیں۔ لکھیں کہ ریلیپس سے پہلے آپ کو معلوم کیوں نہیں ہو سکا کہ یہ چیز جس سے آپ کا ریلیپس ہوا آپ کے لیے ٹریگر ریلیپس کا سبب ثابت ہوگی۔ کیا آپ ریلیپس سے ہونے والے پچھتاوے، افسوس اور شرمندگی والی کیفیت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں تو وجہ بیان کریں۔ اگر آپ ریلیپس سے 5 منٹ پہلے کے وقت میں پہنچ جاتے تو آپ کیا کرتے؟ اس نوٹ کے آخر میں اپنے آپ سے کیا ایک عہد نامہ لکھیں کہ آئندہ کبھی ریلیپس نہیں ہوگا، اور اگر ہو گیا تو پہلے سے زیادہ جرمانہ اور سزا بھی تجویز کر دیں۔ نوٹ: یہ نوٹ کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں آتے جاتے اس پر نظر پڑتی رہے۔ اگر موبائل میں لکھا ہے تو تب بھی اسے روزانہ دیکھتے رہیں۔ جرمانے کے طور پر 100 روپے یا جتنا آپ کو آسان لگے لازمی صدقہ کریں اور ضرور کسی اجنبی کو دیں، اور دیتے وقت اس بات پر ہرگز خوش نہ ہوں کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ سے کہیں کہ یہ تمہاری سزا تھی۔ نوٹ: اگر آپ اس عمل سے خوش ہوں گے تو اگلی بار نفس آپ کو یہ خوشی دینے کے لیے ریلیپس کروا سکتا ہے۔ پیسوں کے علاوہ اپنی کوئی اور چھوٹی موٹی سزا مقرر کریں۔ کوئی بھی ایسی سزا جس سے آپ کو جسمانی یا نفس امارہ کو کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور ہو، مثلا روزہ رکھنا، 20 نفل پڑھنا، کم از کم آدھا گھنٹہ بیٹھ کر توبہ استغفار کرنا یا 100 بار اٹھک بیٹھک کرنا، کمرے کی صفائی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اگلے 3 دن کے لیے سزا کے طور پر باہر ہوٹل سے کچھ مت کھائیں۔ اگر پیسے آئیں تو انہیں صدقہ کر دیں۔ ریلیپس کے فوراً بعد اپنے آپ کو کسی بھی انٹرٹینمنٹ سے الگ رکھیں، ورنہ آپ کا دماغ اچھے کھانوں کو ریوارڈ سمجھ کر پھر سے ریلیپس کی طرف جانے کی کوشش کرے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جن فوڈ کی کوئی نیوٹریشن ویلیو نہیں ہوتی وہ الٹا آپ کی صحت کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح دیگر انٹرٹینمنٹ کی بجائے اگلے 3 دن اپنے دماغ کو ریسٹ دینے کی کوشش کریں اور نوفیب سے متعلق نالج حاصل کریں۔ یوٹیوب چینل پر ہمیں یا فیس بک گروپ میں اپنے ریلیپس، اس کی وجوہات اور آئندہ اس سے بچنے کی تدابیر کو رپورٹرز کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہرگز مت چھپائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا ریلیپس اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک آپ کسی اور کو اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ نوفیب ہیلتھ چینل، پیج یا ریبوٹ سوسائٹی گروپ کے بنانے کا ایک بڑا مقصد یہی ہے کہ جو بات آپ اپنے والدین یا دوستوں سے شیئر نہیں کر سکتے وہ ہم سے شیئر کریں، یہاں تک کہ اگر آپ کو اپنی شناخت سے شرم آتی ہے تو کسی فرضی آئی ڈی سے ہمیں ریلیپس کی اطلاع دیں، لیکن دیں ضرور۔ اگر پوسٹ کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے تو کسی پوسٹ کے کمنٹ میں ہی بتا دیا کریں، لیکن چھپانے کی عادت ختم کریں، چاہے 100 بار ہی ریلیپس کیوں نہ ہو۔ آگاہ کریں۔ یہ تمام کام کرنے کے بعد مطمئن ہو جائیں اور ریلیپس کو بھول جائیں۔ پی ایم او کے بارے میں سوچیں بھی مت۔ شرمندگی، افسوس اور پچھتاوے کی فیلنگ کو اپنے قریب ہرگز مت آنے دیں، کیونکہ آپ نے ریلیپس کے بعد سزا بھگت لی ہے تو اب کیسا پچھتاوا۔ آخر میں مزید کچھ اہم باتیں، ہدایات اور اقوال۔
آپ کی محنتیں ایک دن ضرور رنگ لائیں گی۔ پختہ عزم اور جستجو کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ کائنات کا مالک آپ کی کوششوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ محنت کرنے والے کو ضرور اس کا پھل دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نوفیب کے دوران آپ کا دماغ ری بوٹنگ کے پروسیس سے گزرتا ہے۔ دماغ اور جسمانی تبدیلیاں نوفیب سٹریک میں عام بات ہے، ان سے گھبرا کر ریلیپس نہیں کرنا۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو انہی تبدیلیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ بہت زیادہ فکر، پچھتاوا اور افسوس مت کریں، اور یاد رکھیں کہ ریلیپس کرنے کے بعد پچھتانے سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ریلیپس سے کس طرح نپٹتے ہیں۔ آپ کی یہ حکمت عملی آپ کا مقدر لکھتی ہے۔ جو ریبوٹرز ریلیپس کی نفسیات کو نہیں سمجھتے اور اس کے بعد حکمت عملی سے کام نہیں لیتے، وہ ایک بار ریلیپس کر کے دو ہفتوں تک مستقل PMO کرتے چلے جاتے ہیں اور آخر کار ہمت ہار کر کوشش کرنا ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں جو روز ریلیپس کر کے بے خبری میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنے آپ پر فخر ہونا چاہیے کہ آپ لاکھوں میں سے ایک ہیں، کیونکہ آپ نے PMO کے خلاف ایکشن لیا اور اس کے بغیر دن گزارے، چاہے 3-4 دن ہی کیوں نہ ہوں۔ اگلی مرتبہ انشاءاللہ آپ اس سے بھی بہت آگے جائیں گے۔ یاد رکھیں، جو کچھ بھی ہوا وہ ماضی کی ایک کہانی ہے، آپ کا اس سے اب کچھ لینا دینا نہیں، سوائے چند سبق حاصل کرنے کے جن کا ہم نے آپ کو بتایا۔ رات کو 10 بجے بس کر دیں۔ جو ہی 10 بجے آپ سونے کی تیاری شروع کریں تاکہ صبح کی نماز، تلاوت، مراقبہ، ایکسرسائز، مطالعہ مس نہ ہو۔ ریلیپس کے فوراً بعد زیادہ سے زیادہ پانی پئیں تاکہ آپ ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہوں اور فریش رہیں۔ ریلیپس کے 3 دن بعد تک بہت زیادہ خیالات تنگ کرتے ہیں، اس کو نوفیب میں چیزر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ 3 دن PMO کے بغیر گزار دیے تو آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس قسط میں ہم نے ریلیپس کے بعد کی جانے والی حکمت عملیوں پر بات کی۔ اگلی قسط میں ہم نوفیب کے دوسرے سٹیج اور فلیٹ لائن پر بات کریں گے۔ ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نالج سے فائدہ حاصل کریں، اور جو لوگ PMO کا شکار ہیں وہ اس لت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔